بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ہے شب معراج کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ ہے: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مرتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا: اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ شب معراج کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جب رجب کی 27 تاریخ آئی، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کے لیے مقرر تھا، تو بارگاہ خدا بندی کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج رات جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت اور آسمانوں کو سجا دو اور معزز مہمان کے تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر کے انہیں خوب آراستہ کر دو۔ تمام فرشتوں، حوران بہشت اور غلمان اور رضوان کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب صف بصف دست بدستہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ، کیا قیامت قریب آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قیامت تو نہیں آئی، لیکن میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ اے فرشتوں، سب کے سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اے حوران جنت، اے غلمان اور رضوان، اے سدرہ کی بلندیوں میں بسنے والوں، اپنے اپنے مقام کو چھوڑ کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میری تسبیح و تحلیل کے بجائے میرے نبی پر درود و السلام کے ہدیے پیش کرو۔ اے جبریل، آج کی رات تمام قبروں سے عذاب اٹھا لو اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو حکم دے دو کہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانوں کو اچھی طرح سجا دیا گیا، والی کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے عطر و لبان سے معطر کر دیے گئے، اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راہ تکنے لگے۔ سب تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا، اب حکم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر بہشت میں جاؤ اور مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے وہ براق لے کر آؤ جو روز ازل سے میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم خدا بندی پاتے ہی جنت میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں 40,000 براق موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل ہے، اور ہر براق کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام حیران ہیں کہ براق تو سبھی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، بے مثال ہیں، تو سواری کے لیے کسے لے کے جاؤں اور کسے چھوڑ دوں؟ اچانک نظر اٹھی تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق بڑی ہی عاجزی و انکساری سے سر جھکا رہا ہے۔
چنانچہ آپ اس براق کے پاس گئے اور کہا کیا وجہ ہے کہ آج تو خوشی و مسرت کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں مگر تو رو رہا ہے؟ تو براق نے جواب دیا اے معزز و معظم فرشتے جبریل، ایک عرصہ ہوا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تھا، دن رات اس وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ وقت آئے گا تو اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گا، مگر آج جب وہ وقت آیا ہے تو پریشانی کے عالم میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی حسن و جمال ہوتا، میرا بھی کوئی رنگ ڈھنگ ہوتا تو آج اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے آپ میرا انتخاب کرتے۔ حضرت جبریل نے جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، میری بارگاہ میں وہی منظور ہے جو عاجزی و انکساری لے کر آئے، لہٰذا وہ براق جو میرے محبوب کے عشق میں آنسو بہاتا ہے اسے ہی مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لو۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام اس شان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی، اور اس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اب جبریل علیہ السلام حیران ہیں کہ کملی والے کو جگاؤں کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے تاکہ تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ بولے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وضو و غسل کیا اور نوری لباس بدن کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنا کر مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں آپ کا شک صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا یعنی کہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا اور پھر اس کو ملا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے مکہ میں لایا گیا، وہاں میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے میرا استقبال کیا، مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا براق پیش کیا جاتا ہے۔ براق کی زین سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی تھیں، اور اس کی لگام یاقوت سے سجی ہوئی تھی، اور اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئی، اور وہ مسجد اقصیٰ کہ جس میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جماعت کی صورت میں موجود تھے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ جہاں انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں باندھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان پڑھی، پھر تکبیر کہی گئی۔ اب مصلی خالی ہے اور انتظار ہے کہ دیکھیں آج امام کون بنتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے مصلی پہ کر دیا، تو میں نے ان تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور ان کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ پھر آسمان کی طرف ہمارا عروج ہوا، بس جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ پھر پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا ہاں۔ بس اس کے بعد دروازہ کھل گیا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو پہلے آسمان میں رہنے والوں نے آپ کا استقبال کیا. آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نبی نیک فرزند کو مرحبا ہو. وہاں سے دوسرے آسمان پر پہنچے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی نبی صالحہ اور بھائی صالحہ کو مرحبا ہو کے مبارک الفاظ سے آپ کا خیر مقدم کیا. وہاں سے دوسرے آسمان کی سیل فرماتے ہوئے جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے بھی مرحبا کہہ کر آپ کا خیر مقدم کیا. اور پھر وہاں سے چوتھے آسمان کی طرف عروج ہوا اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے. سلام کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نبوت کے بھائی ادریس، تم تو بہت خوش قسمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور جیتے جی جنت میں پہنچا دیا. یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، میں نے تو ابھی جنت دیکھی بھی نہیں، میں تو صرف جنت کے ایک باغیچے میں رہتا ہوں. جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. وہاں سے پانچویں آسمان کی طرف قصد کیا اور پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر چھٹے آسمان کی طرف قصد کیا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے ساتویں آسمان کی طرف عروج ہوا. اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امام الانبیاء کو خوش آمدید اور مرحبا مرحبا کے خوشگن الفاظ بولتے ہوئے ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی آب شیریں ہے. وہ وسیع اور ہموار ہے، نہ اس میں پہاڑ ہیں نہ اس میں کھائیاں ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص آپ کی امت کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا، تو وہ چاہے تو اپنے نام کے باغات لگا سکتا ہے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر. اس سے آگے بڑھے تو آسمانی کعبہ بیت المعمور میں پہنچے اور تمام فرشتوں کی امامت فرمائی. اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا. جب سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا اور وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل چلو آگے، مگر جبریل علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ آقا میں آگے نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ ایسا مقام تو نہیں کہ یہاں ساتھی ساتھ چھوڑ جائے. تو وہ بولے کہ اگر میں ایک بال برابر میں بھی آگے بڑھوں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رف رف لے کر چلا گیا. اور پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس قدر منزلیں طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ندا آئی، اے ستارہ عالم سے بہتر قریب آ، اے احمد قریب آ، اے محمد قریب آ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اتنا قریب کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد ہوتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. ترجمہ ہے کہ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا کہ اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم کا. پھر آقا علیہ السلام نے نہایت عاجزی و انکساری سے پروردگار عالم کو سجدہ کیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی تم پر سلام اور رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ جب کملی والے آقا نے دیکھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم جوش میں ہے تو ساتھ ہی اپنی گنہگار امت کو بھی یاد کر لیا اور عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ جب فرشتوں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا یہ کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا امت گنہگار ہے، امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تیری خاطر 70,000 گنہگاروں کو بخش دیا، اور مانگو۔ عرض کی یا اللہ امت کی بخشش۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 70,000 اور بخش دیے، اب اور مانگو۔ کہا جاتا ہے کہ 700 دفعہ بارگاہ الہی سے یہی خطاب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار امت کا یہی سوال کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ اللہ جانے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحفے میں مجھے یعنی میری امت پر ہر روز کی 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ بس میں وہاں سے واپس ہوا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں نہ پڑھ سکیں گی، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس بارگاہ اعلیٰ میں گئے اور عرض کی یا اللہ 50 نمازیں زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے تیرے لیے 10 معاف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو میں نے کہا کہ 10 معاف ہو گئیں۔ انہوں نے پھر تخفیف کے لیے کہا، میں پھر گیا حتیٰ کہ میں بار بار جاتا رہا اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں اور باقی کی تمام نمازیں معاف کر دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ حکم ہوا کہ اے محبوب یہ گنتی میں تو 5 ہیں مگر جو انہیں پڑھے گا ثواب اسے 50 نمازوں کا ملے گا۔ پھر جب 5 نمازوں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جانے کا کہا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار گیا ہوں اور اب مجھے بارگاہ الہی میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اور پھر اس شان سے واپسی ہوئی کہ بستر مبارک ویسے ہی گرم تھا جیسے کہ چھوڑ کر گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے قلیل حصے میں گئے اور واپس آ گئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔